میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، ان سب کی بعثت کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ دعوت و توحید ہے۔ رب رحمان نے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا وہ ایک مشن دے کر بھیجا ہے، اور وہ مشن یہی دعوت توحید کا مشن ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات کا اقرار لیا، وعدہ لیا کہ وہ بندگی صرف اللہ رب العالمین کے دین کی کریں گے اور اس دین کے لیے خالص ہو جائیں گے۔ آج کا موضوع اگرچہ انتہائی طویل ہے، لیکن اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اس موضوع کو انتہائی اختصار سے آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ موضوع در حقیقت وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ موضوع میری اور آپ کی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ موضوع کیا ہے؟ ہم اخلاص نیت کیسے حاصل کریں؟ عبادات تو کر رہے ہیں یاروں، عبادات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نقطے پر بات کرنی ہے۔ مجھے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے، آپ کو اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے۔ دیکھیے، اعمال کی قبولیت کی جو بنیادی دو شرائط لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا، اس کے حصول کی، اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ جس عمل کے اندر ریاکاری ہوگی، جو عمل دنیاوی دکھاوے کے لیے ہوگا، واہ واہ کے لیے ہوگا، وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری شرط کہ وہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مس کر دی، چھوڑ دی، وہ عمل رائگان ہے، برباد ہے، کوڑے کا ڈھیر ہے۔ اعمال بہت اچھے ہیں، راتوں کی تہجدیں بھی ہیں، دن کے روزے بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، تمام معاملات ہیں، لیکن وہ طریقہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، برباد ہو جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کل قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، دن کے روزے بھی ہوں گے، راتوں کی تہجدیں بھی ہوں گی، لیکن چونکہ طریقہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، لہذا رب رحمان ان تمام اعمال کو جہنم میں بندے سمیت ڈال دے گا۔ لہذا عمل کرتے ہوئے اس بات کا بہت دھیان دیجیے کہ وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، منمانی اسلام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو میرا آج کا موضوع ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری، دکھاوا، دولت، شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دور میرے محترم بھائیوں بڑا بدترین دور ہے۔ قدم قدم پہ اللہ کی قسم شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ وہی شیطان ملعون ہے جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر قسم اٹھائی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اب آدم کی اولاد جناب علی نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، درس دے رہی ہے، تقریر کر رہی ہے، سیمینار کر رہی ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن ان کی نیتوں کے اندر شیطان نے ریاکاری کو داخل کر دیا۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، مجاہد ہو، سخی ہو، اللہ کی قسم
اگر نیتیں گڑبڑ ہوں گی، نیتوں میں خلوص نہیں ہوگا، رب رحمان کے ہاں وہ عمل برباد ہو جائے گا، اور جب عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو پھر یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اخلاص نیت کیسے حاصل کی جائے؟ اس میں سب سے پہلا نقطہ، اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے تقوی کا۔ جس بندے کے اندر تقوی ہوگا، یقین کیجئے وہ ریاکاری سے بھی بچا ہوا ہوگا، اس کی عبادات، اس کے اعمال کے اندر اخلاص بھی ہوگا۔ جو شخص متقی ہوگا، دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر جا رہے ہیں، ایک صحرا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہترین قسم کا ذات راہ موجود ہے، پانی بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے۔ صحرا کے اندر چونکہ عموماً گرمی ہوتی ہے، عبداللہ بن عمر ایک سائیدار جگہ پر بیٹھ گئے، اپنا کھانا پینا نکالا، دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، بکریوں کا چرواہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کے بندے یہاں آ جا میرے پاس، ہم ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جناب بڑی معذرت کے ساتھ میرا روزہ ہے، اور روزہ یقیناً نفلی ہوگا، ورنہ عبداللہ بن عمر کا بھی ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے بندے نفلی روزہ ہے، توڑ دے، گرمی کی شدت کو تو دیکھ، کتنی شدت کی گرمی ہے، اور تو نہ جانے کہاں سے بکریاں چراتا ہوا آ رہا ہے، چل آ میرے ساتھ بیٹھ، کچھ کھا لے، کچھ پی لے۔ کہنے لگا، حضرت اگر آج اس دنیا کی گرمی سے گھبرا کے اپنا روزہ توڑ دیا، کل قیامت کے دن رب رحمان کے آگے خلوص نیت کے ساتھ میں اپنی بھلا کون سی نیکی پیش کروں گا؟ اور یاد رکھیے گا، روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ روزے کا تعلق رب رحمان کے ساتھ سیدھا ہوا کرتا ہے۔ ابھی میں اور آپ نماز پڑھیں گے، ہم میں سے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، کوئی حج کے اوپر جا رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے بہت بڑا حاجی ہے، الحاج ہے، کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ مجاہد ہے، لیکن اس وقت اس مجلس کے اندر کس کا روزہ ہے کسی کو نہیں معلوم، جب تک کہ کوئی بتائے نہ۔ اس لیے روزے کے اندر اخلاص بہت شامل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، رب رحمان فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو وہ بندہ جو صائم تھا صحرا کے اندر کہنے لگا عبداللہ بن عمر کو کہ بھائی میرا روزہ ہے، اور یہ خالص عبادت میں نے اللہ رب العالمین کے لیے کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اس کو چیک کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے بندے ٹھیک ہے تو روزہ نہیں توڑتا، وہ تیرا مسئلہ ہے، مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، تیرے پاس اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے، کیا اس میں سے ایک بکری تو مجھ کو فروخت کر سکتا ہے؟ کہنے لگا، محترم بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کی دوسری بات بھی نہیں مان پاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ جناب یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، در حقیقت یہ میرا نہیں، میں تو ملازم اور غلام ہوں، ان بکریوں کے ریوڑ کا مالک کوئی اور ہے، وہ مجھے اجرت دیتا ہے، میں اجرت کے اوپر یہ بکریاں چراتا ہوں، لہذا میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا لیکن یہ اتنا بڑا بکریوں کا جو ریوڑ لے کر تو جا رہا ہے، جس میں درجنوں اور سینکڑوں بکریاں ہیں، اگر اس میں سے ایک بکری تو مجھ کو بیچ دے گا، میں آن دا اسپاٹ تجھے پیمنٹ کروں گا، تیری ضروریات پوری ہو جائیں گی، تیرے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ نوجوان جس کی عبادت خالص اللہ کی رضا، اس کے خوشنودی کے حصول کے لیے تھی، وہ متقی نوجوان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، محترم بات تو آپ کی صحیح ہے کہ اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے، میرے مالک کو معلوم نہیں چلے گا، لیکن حضرت جو میرے مالک کا مالک ہے، جو اللہ رب العالمین ہے،
جو سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی کو رینگتا ہوا دیکھ لیتا ہے، کیا اس اللہ کو بھی معلوم نہیں چلے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب رحمان کی عدالت سجی ہوگی، اللہ رب العالمین جب مجھ سے پوچھے گا اس عمل کے بارے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے اخلاص سے تو متاثر تھے، اب اس کے تقوی سے بھی بہت انسپائر ہوئے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، لیکن میں اس میں سے جو 2 نقطے آپ کو نکال کے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اخلاص نیت، اور اخلاص نیت کس کو ملے گی؟ جو متقی ہوگا۔ یہ نوجوان متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اپنی عبادت کو بھی اس نے بڑا سمیٹ کے رکھا کہ قیامت کے دن رب رحمان کی عدالت کے اندر بارگاہ میں اپنی یہ روزے کی نیکی پیش کروں گا۔ اللہ صحرا میں تھا، سخت ترین گرمی میں تھا، میرے اللہ میں نے تیری رضا کی خوشنودی کے حصول کے لیے روزہ نہیں توڑا۔ میرے محترم بھائیوں، اخلاص، اس کی ڈیفینیشن آپ احباب کے سامنے تعریف بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ گرامر کے اعتبار سے اخلاص اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر خلوص شامل ہو، جو عمل خالص ہو، اور اسلامی محاورے کے اندر اخلاص اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جس عمل کے اندر کوئی ریا، کوئی دکھاوا، کوئی شہرت، کوئی دولت کچھ بھی نہ ہو، اس عمل کا مقصد یہ ہو کہ میرے اس عمل کے بدلے رب رحمان مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اخلاص ہے، اور اسی کو احسان بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، کہا اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی مجھے احسان کی تعلیم دیجئے، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم معلم کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کی حیثیت سے، اور طالب علم کون ہے؟ طالب علم جبرائیل ہے۔ جبرائیل طالب علم ہے، میرا نبی معلم ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح سے کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اس بات کی تجھے توفیق نہ ہو، اس بات کی تجھے استطاعت نہ ہو، اتنا تیرے اندر کانفیڈنس نہ ہو، فإن لم تکن تراہ۔ جبرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو کم از کم اتنا تو کر کے جب تو عبادت کر رہا ہو تو یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا، یقین کیجئے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول بھی ہو جائے گا، اور وہ نیکی کل کسی مشکل کے اندر آپ کے لیے وسیلے کے طور پہ سہارے کی حیثیت رکھے گی۔ دیکھیے، ریاکار، اخلاص سے خالی عبادت، جو آج اللہ معاف کرے ہم سب کا یہی حال ہے، کیا عام آدمی اور کیا عالم دین، افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم آج عبادتوں میں سے لذت ختم ہو گئی۔ ہم جن لوگوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ یار بندہ اس جیسا نیک ہو جائے، بندہ اس جیسا ہو جائے، یہ تو بڑا نیکوکار ہے، اور اگر آپ کو معلوم چلے کہ کل قیامت کے دن وہی نیکوکار جس کے بارے میں آپ کا تصور تھا یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ کو معلوم چلے کہ قیامت کے دن اسی کو جہنم میں پھینک دیا گیا، میرے محترم بھائیوں پھر پیچھے کیا بچے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، 3 لوگوں کا، اور جہنم بھی ان 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ اس کے اندر پہلا جو معاملہ ہوگا، پہلا جو حساب کتاب ہوگا وہ شہید کا ہوگا،
رب رحمان کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت سجی ہوئی ہے، تمام دنیا موجود ہے، لیکن رب رحمان کہیں گے سب سے پہلے شہید کو لے کر آؤ۔ آج شہید کا حساب کتاب سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شہید کہ جس نے اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کی تھی، یہ رب رحمان کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس شہید کو اپنے کیے ہوئے تمام احسانات اور انعامات کو گنوائیں گے۔ دیکھ بندہ خدا، تجھے ہم نے زندگی دی تھی، ہاتھ پیر دیے تھے، تیرے ساتھ اتنے انعامات کیے تھے، دیکھنے والی آنکھیں دی، چلنے والے قدم دیے، سننے والے کان دیے، دھڑکتا ہوا دل دیا۔ اے شہید یہ بتا کہ تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ شہید سے سوال ہو رہا ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں شہید تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے تو تجھ پر دنیا میں بڑے انعامات کیے تھے۔ یہ شہید کہے گا میرے اللہ تو نے مجھ کو ایک جان دی تھی، وہ جان بھی میں نے تیرے رستے میں قربان کر دی۔ شہید، اللہ کی قسم یہ شہادت معمولی رتبہ نہیں ہے، یہ شہادت وہ چیز ہے کہ جس کی تمنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ یا اللہ تو نے جو جان مجھ کو دی ہے وہ تیرے رستے میں قربان ہو جائے، اللہ تو پھر مجھ کو زندگی عطا کر۔ ثم اقتل ثم احیا، 3 بار اس موت کی میرے نبی نے تمنا کی ہے۔ یا اللہ جو جان تو نے مجھے عطا کی، اللہ مجھے توفیق دے یہ جان میں تیرے رستے میں قربان کر دوں۔ میرے اللہ تو پھر مجھے زندگی دے، پھر میں شہید ہو جاؤں، اللہ تو پھر مجھے زندگی دے، پھر یہ جان تیری راستے میں قربان کر دوں۔ میرے نبی نے جس موت کی تمنا کی اسے شہادت کی موت کہتے ہیں۔ جس موت کی سیدنا عمر فاروق نے تمنا کی اسے شہادت کی موت کہتے ہیں۔ عمر دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور یارو اس موت کا کیا عالم ہوگا، اس شہادت کی موت کا کیا رتبہ ہوگا۔ آج ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، محشر کا دن ہے، اللہ کی عدالت سجی ہے، شہید کو سب سے پہلے طلب کیا گیا۔ کہ شہید تیرے لیے دنیا کے اندر بڑے معاملات کیے تھے، تو ہمارے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ تو نے ایک جان مجھے دی تھی، وہ جان بھی تیرے رستے میں قربان کر دی۔ رب رحمان فرمائیں گے کذبتا، جھوٹا ہے تو، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جان میرے لیے تو قربان نہیں کی۔ تیری خواہش یہ تھی کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تیری خواہش یہ تھی کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، اور وہ سب کچھ تو دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، تیری واہ واہ بھی ہو گئی، لوگوں نے تیری تعریف بھی کر دی، لوگوں نے کہہ دیا دیکھ تو ذرا کتنا عظیم مجاہد ہے، کتنا دلیر نوجوان ہے، کتنا بڑا پہلوان ہے، تیری ساری تعریف دنیا میں ہو چکی، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اور اس شہید کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ دوسرا، ایک قاری قرآن عالم دین اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ دوسرا حساب کس کا ہو رہا ہے؟ قاری قرآن ہے، جس کی قرأت کے جناب عالی شہرت پوری قریہ قریہ، گلی گلی، محلے محلے، بستی بستی میں تھی۔ ایک عالم دین کے جس کی تقریر جناب عالی لوگوں کو بڑی پسند تھی کہ جناب خطیب شعلہ بیاں ہے، رب رحمان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اسے بھی تمام احسانات کو گنوائیں گے کہ دیکھ بندہ خدا تو دنیا کے اندر تھا، تیرے اوپر ہم نے یہ احسان کیا، تیرے ساتھ یہ معاملات کیے، اے عالم دین، اے قاری قرآن تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ یہ قاری قرآن عالم دین اللہ کو کہے گا میرے اللہ
گلی گلی بستی بستی پھر کر اللہ تیرے دین کو سنا کر آیا ہوں، میرے اللہ تیرے قرآن کو سنا کر آیا ہوں، حکم ہوگا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دین قرآن اس لیے نہیں سنایا کہ میرے دین کا بول بالا ہو جائے، تو نے تو قرآن اس لیے سنایا تھا کہ تراویح کی نمازوں کے اندر تیری مسجد بھر جائے، لوگ واہ واہ کہیں۔ تو نے جو دین کی دعوت دی تھی وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، تیرے مقصود یہ تھا، تیرا نظریہ یہ تھا لوگ تیری واہ واہ کریں۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا فیصلہ ہوگا ایک سخی کا، مالدار کا، جو رب رحمان کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ اس کو بھی تمام انعامات گنوائیں گے۔ بندہ خدا تیرے ساتھ یہ نیکی کی، تیرے ساتھ یہ احسانات کیے، بتا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ کہے گا میرے اللہ تو نے جو دولت مجھ کو عطا کی تھی میرے مولا، تیرے رستے میں تیری مسجدوں پر، تیرے مدرسوں پر، تیرے غریب لوگوں پر، مسکینوں پر، اللہ اس دولت کو خرچ کر کے آیا ہوں۔ رب رحمان فرمائیں گے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے دولت اس لیے خرچ نہیں کی کہ اللہ کا میرا دین کا بول بالا ہو جائے، تو نے مسجدیں اس لیے نہیں بنوائیں کہ اللہ کے گھر تعمیر ہو جائے، لوگ عبادت کریں، میرا نظریہ یہ تھا کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کتنا مالدار اور رئیس ہے، لوگ تیری عزت کریں۔ تو جب مسجد میں آئے تو مسجد کا امام بھی تیرے آگے بچھ جائے کہ جناب چودھری صاحب آئے ہیں، وڈیرے صاحب آئے ہیں، وہ ساری واہ واہ تو ہو گئی دنیا کے اندر، لوگوں نے تجھے مالدار تصور کر لیا، ماردار کہہ دیا، تیری عزت بھی ہو گئی، تجھے سلوٹ بھی مار دیا گیا، میرے پاس کچھ نہیں تیرے لیے، فرمایا اٹھ کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ یاروں پھر بچا کون؟ سخی مالدار کے جو اللہ کے دین پر خرچ کیا کرتا تھا وہ بھی جہنم میں چلا گیا، جو شہید اللہ کے رستے میں جو جہاد کیا کرتا تھا، جو دن رات ہاتھوں میں تلوار اٹھائے اللہ کے دشمنوں سے لڑتا تھا وہ بھی جہنم میں چلا گیا، جو قاری قرآن تھا، عالم دین تھا، جو قرآن سنایا کرتا تھا، وہ یاروں وہ بھی جہنم میں چلا گیا۔ پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ میرے بھائی یہ لوگ کیوں جہنم میں گئے؟ یہ تو نیک لوگ تھے اللہ کے، وجہ صرف اتنی سمجھ آتی ہے کہ ان کی نیتوں میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، شعبدہ بازی تھی۔ وہ آج اللہ کی قسم یہ شیطان بڑا مکار ہے میرے محترم بھائیوں، عام آدمی تو شاید بچ جائے، ان ممبر پہ کھڑے ہونے والے بڑے خطرے میں، اللہ کی قسم ان مسلوں پر کھڑے ہونے والے، جیب میں جن کے مال ہے وہ بڑے خطرے میں ہے، جو مجاہد ہے وہ بڑا خطرے میں ہے، جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ بہت خطرے میں ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے اعمال میں ریا کو پیدا کر کے اسے جہنم رسید کر دیا جائے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو میرے محترم بھائیوں، یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ کی قسم ان کو بچا لو ریاکاری سے، شعبدہ بازی سے، دکھاوے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو، تعوذ باللہ من جب الحزن۔ صحابہ نے یہ پہلی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے، اس لیے پوچھا اللہ کے نبی جب الحزن کیا ہے؟ غم کا کنواں، اللہ کے نبی یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرے صحابہ یہ جب الحزن جہنم کے اندر ایک کنواں ہے۔ کہاں بھائی؟ جہنم کے اندر۔ جہنم خود ایک ہولناک چیز ہے، جہنم خود ایک خطرناک چیز ہے، اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ جو جب الحزن ہے جس سے بچنے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو،
یا اللہ ہمیں غم کے کنویں سے نجات عطا فرما، اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ جب الحزن جہنم کے اندر ایک کنواں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے صحابہ اس جب الحزن سے، غم کے کنویں سے خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یاروں کیا خوفناک چیز ہوگی، جس چیز سے جہنم دن میں 400 بار پناہ مانگتی ہے وہ کیا خوفناک چیز ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس جب الحزن میں، موت غم کے کنویں میں جائے گا کون؟ وہ کون بدنصیب ہوگا جو اس غم کے کنویں میں جائے گا کہ جس سے جہنم دن میں 400 بار پناہ مانگتی ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، اس غم کے کنویں میں ریاکار جائیں گے، دکھاوا کرنے والے جائیں گے، نمود و نمائش کرنے والے جائیں گے، اخلاص سے خالی عبادات کرنے والے جائیں گے۔ او یارو عبادات بھی کرو، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر جہنم ہے تو اللہ کی قسم اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہوگا۔ اپنی عبادات کے اندر خلوص پیدا کیجیے، جس کی عبادت خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوگی، اللہ کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخری ایک حدیث، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایک پہاڑ کے اوپر تھے، ایک ویران سی جگہ تھی، بارش تیز ہوئی، تیز بارش کی وجہ سے ان لوگوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ وہ جیسے ہی غار کے اندر داخل ہوئے، بارش اتنی طوفانی تھی کہ اس بارش طوفانی کی وجہ سے اوپر سے ایک بھاری چٹان آئی جو غار کے منہ کے اوپر آ گئی۔ اب یہ لوگ غار کے اندر محصور ہو چکے ہیں، غار کے اندر پھنس چکے ہیں، باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں۔ ان تینوں نے، 3 لوگ تھے، مل کے اس چٹان کو ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن باوجود کوشش کے وہ تینوں اس چٹان کو ہٹا نہ سکے، لہذا غار کا منہ بند ہو جانے کی وجہ سے اب تینوں بیٹھے ہوئے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب موت آئے گی اور ہم یہیں پر فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چونکہ نہ یہ چٹان ہٹ سکتی ہے نہ ہم ہٹا سکتے ہیں۔ تینوں کے ذہن میں ایک بات آئی، کہنے لگے یار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی خالص نیکیوں کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ جو اخلاص سے کی گئی نیکیاں ہیں یہ قیامت میں بھی کام آئیں گی اور دنیا میں بھی آئیں گی۔ تینوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے پہلے اپنی خالص کی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں کا اللہ کو وسیلہ دیا، کہنے لگا میرے اللہ، میرے اللہ، میں چرواہا تھا بکریوں کا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صرف 5 منٹ آپ کے اضافی لوں گا واقعہ مکمل کرنے کے لیے۔ میرے اللہ، میں بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میرا ایک معمول تھا کہ جب میں بکری کا دودھ نکالتا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کے آگے پیش کرتا۔ حالانکہ میرے اللہ میرے بیوی اور بچے بھی تھے، میرے بیوی اور بچوں کو میں بھوکا رہنے دیتا، لیکن اپنے ماں باپ کے آگے سب سے پہلے دودھ کا پیالہ پیش کرتا۔ میرے اللہ، ایک دن میری ماں نے مجھ سے دودھ مانگا، ماں نے دودھ مانگا، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، رات تاخیر ہو گئی، میں نے بکریوں کے تھن سے دودھ نکال کے برتن میں ڈال کے جب ماں کے آگے پیش کیا تو دیکھا کہ ماں تو سو چکی تھی، ماں سوئی ہوئی تھی۔ میرے اللہ، میں پوری رات ماں کے آگے کھڑا رہا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر رک کر ایک بات یہ سوچو کہ کیا ہم میں سے کوئی اس طرح اپنے ماں باپ کا خادم ہے؟ کیا ہم پہلے اپنے بیوی اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں کہ بوڑھے والدین کی؟ یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، آئندہ جمعے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، والدین کی خدمت کے اوپر، ان کے حقوق کے اوپر۔ کہنے لگا میرے اللہ، میں پوری رات اپنی ماں کے آگے دودھ لے کر کھڑا رہا۔ میرے اللہ، میرے بچے جو تھے چھوٹے معصوم، وہ پوری رات بھوک سے بلک رہے تھے، وہ دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے معمول کے مطابق کہا کہ پہلے پیے گا اگر کوئی، اگر اس برتن کو کوئی منہ لگائے گا تو سب سے پہلے میری ماں پیے گی۔
کہتے اللہ اس میں رات گزر گئی، میں ماں کے آگے کھڑا رہا، صبح ماں کی آنکھ کھلی، میں نے سب سے پہلے اپنی ماں کو دودھ پیش کیا۔ اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے، میرے اللہ اگر یہ خالص نیکی تیری رضا کے لیے تھی، میرے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے غار کا وہ جو پتھر آیا تھا، چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے اب اپنی نیکیاں پیش کی، کہنے لگا میرے اللہ، میری ایک رشتہ دار خاتون تھی جس کے اوپر میری کافی عرصے سے نظر تھی کہ میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناؤں گا۔ میرے اللہ ایک دن وہ میرے قابو میں آ گئی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میری کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میرے مالی حالات خراب ہیں، میری ضرورت کو پوری کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے محترمہ، تیری ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن تو میری ضرورت بھی پوری کر۔ گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہے، کچھ لو اور کچھ دو۔ اللہ وہ حالات کی ماری ہوئی عورت میری شرائط کے اوپر تیار ہو گئی، لیکن جب میں نے برے ارادے سے اس کی طرف بڑھنا چاہا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے ڈر اللہ سے، کہ جائے کہ آج کوئی نہیں تیرے اور میرے مابین، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، رب رحمان کی عدالت ہوگی، اللہ تیرے اور میرے ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھے گا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ اللہ میں خوف کھا گیا، اللہ تیرے خوف سے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ میں گناہ پر قادر تھا، نوجوان تھا، صحت مند تھا، لیکن میں خوف کھا گیا کہ اس نے تجھ سے ڈرایا تھا، میرے اللہ میں تیرے ڈر سے پیچھے ہو گیا، اگر یہ نیکی قبول ہے تو اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ تیسرا نوجوان بڑھا، اس نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا، کہنے لگا میرے اللہ، میرے پاس کچھ مزدور تھے، ملازم تھے، ایک دن میں جب تنخواہ تقسیم کر رہا تھا، ان کی اجرت دے رہا تھا، تو سارے مزدوروں کی دہاڑی دے دی، ایک رہ گیا۔ یا اللہ وقت چلا گیا، وقت گزر گیا، اس کا جو ایک مزدور کی دہاڑی تھی جو میرے پاس موجود تھی، اس سے میں نے کچھ جانور خرید لیے۔ وہ جانور وقت کے گزرنے کے ساتھ بڑھتے چلے گئے، اونٹ بھی ہو گئے جناب، بکریوں کے ریوڑ بھی ہو گئے۔ میرے اللہ وہ بھولا ہوا بھٹکا ہوا مزدور کسی طرح سے ایک دن میرے پاس پہنچ گیا، آ کر مجھے کہنے لگا جناب فلاں دن فلاں وقت تھا، میری کچھ اجرت آپ کی طرف نکلتی تھی، میری کچھ مزدوری وہ لینے آیا ہوں، اگر ہو سکے تو عنایت کیجیے۔ اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر خالص نیت کے ساتھ اللہ اسے کہا دیکھ وہ جو سامنے جانور جو چر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جن میں اونٹ بھی ہیں، بکرے اور بکریاں بھی ہیں، یہ سب تیری وہی مزدوری ہے، لے کر چلا جا۔ اللہ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یار تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ تیری اسی اجرت کے پیسے ہیں جو میں نے اس کام میں لگائے تھے، اللہ نے برکت دی، آج تو آ گیا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ وہ بڑا خوش ہو کر گیا، بڑی دعائیں دی، میرے اللہ اگر یہ خالص عمل تیرے لیے تھا، اللہ اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ میرے محترم بھائیوں، ان تینوں نوجوانوں کی جو خالص نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، رب رحمان نے لاج رکھ کر وسیلے کے طور پہ قبول کر کے غار کا پورا پتھر ہٹا دیا، تینوں نوجوان نکل گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے یارو، جو کام خالص اللہ کے لیے کرو گے اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اور جو کام ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہوگا تو تم نے دیکھ لیا کہ شہید بھی جہنم میں چلا گیا، عالم بھی جہنم میں چلا گیا، مالدار بھی جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو خالص نیکی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔